کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی آراء سے مستفید کریں۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اور اس کے جو مین کنٹینٹس ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کا نیریٹو ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے، وہ اس پر کریں گے، اور کس طرف یہ پاکستان کو لے کر جانا چاہ رہی ہے تحریک انصاف، اس کے اوپر ہم یہ ذکر کریں گے۔ اور قاسم سوری کا ایک انتہائی گنونا اور انکانسٹیٹیوشنل فعل، اس پر بھی ہم یہ ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں قاسم سوری کی طرف آتا ہوں۔ تو آج میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر جو ہے نا میری نظر سے گزری ہے کہ تحریک انصاف کے 123 اراکین کے استعفے جو ہے نا وہ قاسم سوری نے منظور کر دیے، آلدو کہ دوسری طرف یہ اجلاس ہونا تھا 16 کو، تو 16 کا اجلاس بھی جو ہے نا اسمبلی کا اس نے بغیر کسی کے کنسلٹیشن کے، بغیر وجہ کے اس کو ملتوی کر کے 22 تک لے گئے۔ پہلی تو قاسم سوری کی لیجیٹیمیسی ہے کہ وہ یہ اس کے اوپر وہ بیٹھ سکتا ہے، اس طرح کا وہ ڈیسیجن کر سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ جب اسد کیسر نے استعفیٰ دیا تھا تو ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر کا استعفیٰ بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور جب بھی یہ تحریک انصاف نے اسمبلی پر استعفے دیے، جب انہوں نے کھڑے ہو کر یہ بولا کہ جی ہم ریزائن کر جا رہے ہیں ووٹنگ پر، انہوں نے جو ہے نا وہ واک آؤٹ کیا، استعفے دے دے شاہ محمود قریشی کی قیادت میں۔ عمران خان نیازی چونکہ بگوڑا ہے، وہ عوام میں نہیں آیا، تو اسی وقت یہ ڈپٹی اسپیکر کا بھی چونکہ ان کی پارٹی کا رکن ہے، تو اس کا لیگلی اس کا استعفیٰ بھی اسی وقت جو ہے نا یہ ہو چکا ہے، اگر قاسم سوری کے نیریٹو کو لے کر چلا جائے۔ ادروائز جس طرح جو میرے بہترین علم کے مطابق ہے، استعفے جو اجتماعی استعفے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اسمبلی کا ممبر جو ہے نا وہ استعفیٰ دیتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو اس کا پروسیجر یہ ہے کہ استعفے ایک تو ہینڈ ریٹن ہونے چاہیے، یہ سائیکلو سٹائل استعفے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ ایک پرفارما بناتے ہیں، اس کے اندر نام لکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر فواد چودھری کا، عمران نیازی کا، کسی جگہ پر کسی بندے کا نام لکھ کر نیچے سائن کر کے وہ دے دیے، تو یہ سائیکلو سٹائل والا استعفیٰ یہ ہوتا نہیں ہے لیگلی، جو میری بہترین علم کے مطابق۔ اور دوسرا جو ہے نا جو اسپیکر ہے، تو اسپیکر جو ہے نا وہ بلاتا ہے اپنے چیمبر میں اراکین کو، چاہے ایک باری بلا لے، چاہے باری باری ان کو بلائے، تو ان سے وہ استعفے کی وہ تصدیق کرتا ہے کہ کیا آیا آپ نے یہ استعفیٰ دیا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، وہ اس پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ اپنا بھی دے دیا ہوتا ہے، ایک ڈپٹی اسد کیسر کے تھرو، جب وہ اسد کیسر نے اناؤنس کیا تھا اور واک آؤٹ کر گیا تھا ووٹنگ کے ٹائم توہین عدالت سے بچنے کے لیے، تو 11 آور جب تقریباً 15 منٹ بچے تھے کوئی اس ڈیٹ کے چینج ہونے میں، تو اس کے علاوہ جب یہ شاہ محمود قریشی نے بائیکاٹ کر کے استعفیٰ کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی اس کا استعفیٰ اس وقت بھی بحیثیت ممبر اس کا استعفیٰ وہ چلا گیا ہوا تھا۔ تو قاسم سوری صاحب یہ کر نہیں سکتے، یہ کورٹ میں یقیناً جب یہ بات چیلنج ہوگی تو یہ استعفے جو ہے نا ریورس ہو جائیں گے، اور پروسیجر کے مطابق ہوں گے، جنہوں نے استعفے دینے ہوئے تو وہ استعفے وہ دیں گے۔ تو قاسم سوری کے خلاف آلریڈی جو انہوں نے ارجن کیا ہے، اس کو حال کو اپنا قومی اسمبلی کے اجلاس کو اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو اس کے اوپر آلریڈی جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں میرا خیال ہے کہ وہ آپ جو حکومت ہے اس وقت شہباز شریف کی، تو وہ چلے گئے ہوئے ہیں اس کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر اندر چلے گئے اس کو اپیل لے کر۔ تو اگلی بات اب جو عمران خان کا نیریٹو جو اس نے بلڈ کیا ہے وہ ڈیفیوز کیسے ہوا ہے، تو انہوں نے کیونکہ تحریک انصاف جو ہے نا یہ اگر جو اس کی سائیکی کو سمجھتا ہے، اس کی ہسٹری کو سمجھتا ہے، یہ کھڑی ہی اپنے فالس پروپیگنڈا پہ یہ کھڑی ہے، سوشل میڈیا سیل پر یہ کی جماعت ہے، اس کی گراؤنڈ ریالٹی اس کے اندر ہے نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا ہے، ایک تو امپورٹڈ حکومت کا، امپورٹڈ حکومت، آپ اپنے وزیروں مشیروں کا ذرا موازنہ کریں کہ وہ ان کی نیشنلٹی کہاں کہاں کی ہے، شہباز گل کی دیکھ لیں، ثانیہ نشتر کی دیکھ لیں، زلفی بخاری کی دیکھ لیں، اور کئی لوگ ہیں جن کی لائلٹی دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے۔ تو اور دوسرا جس بیس پر آپ نے وہ یہ امپورٹڈ حکومت کا آپ نے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی، اس کو ٹرینڈ چلانے کی آپ نے کوشش کی،
وہ آپ کا وہ لیٹر تھا، الجڈ لیٹر تھا، جس کو آپ یہ کہہ رہے تھے مراسلہ، کہ یہ بیرونی ملک کی یہ سازش ہے تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے. تو اسی کی بیس پر آپ نے یہ امپورٹڈ حکومت کا یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ آپ چلا رہے ہیں، اور اس کے نمبر بھی آپ دے رہے ہیں، آپ کے یہ لوگ پکڑے بھی جا رہے ہیں. تو ٹرینڈ جس طرح آپ یہ بلڈ کرتے ہیں، جو بندے آپ کو جانتے ہیں، یا جو بندے آئی ٹی کے ہیں، جو بندے ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک ہی بندہ بیٹھ کر 5,000 10,000 جو ہے نا وہ ٹرینڈ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا دیتا ہے، اور بعد میں اگلے دن وہ اکاؤنٹ بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ بندے آپ کے پکڑے بھی جا رہے ہیں اور پکڑے بھی جائیں گے. اور حکومت کو یہ سٹنگ گورنمنٹ کو یہ کرنا بھی چاہیے کہ ان بندوں کو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، تو ان کا کلا کما ان کو کرنا چاہیے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ حکومت کو اندیا دیا ہے، ان کو ایک حساب سے ایک ہڈن گرین سگنل دیا ہے کہ اداروں کے خلاف جو بھی ہوتی ہے سازش، یہ اس طرح یہ ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، تو اس کو روکنا حکومت وقت کا کام ہے. تو عمران خان نیازی نے جو نیریٹو بلڈ کیا تھا بیرونی سازش کا، تو وہ تو ہو چکا ہے فلاپ. اور انہوں نے ایک اور جو ہے نا وہ چیز جو ہے نا یہ فلوٹ کی تھی کہ مجھے جو ہے نا یہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ مجھے 3 آپشن دی گئی تھی کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرو، نو کانفیڈنس کا موشن فیس کرو، یا استعفیٰ دو. تو میں نے جو ہے نا وہ استعفے کی چوائس میں نے چنی. حالانکہ یہ بھی عمران خان نیازی نے غلط بولا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان ساری چیزوں کی انہوں نے وہ تردید کر دی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ نہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں جو اس کے اعلامیہ میں جو بات ہے، تو وہی جو ہے نا بات وہ میٹنگ کے اندر ہوئی. تو اس اعلامیہ کے اندر انہوں نے یہ واضح کیا، اس اعلامیہ کے اندر لفظ سازش استعمال نہیں ہوا، مداخلت استعمال ہوا ہے. تو مداخلت اور سازش میں کیا فرق ہے، میں آگے جا کر آپ کو بیان بھی دوں گا، ایک ایگزامپل بھی دوں گا جس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں یوتھیوں کے لیے، ان کو تپانے کے لیے. وہ آپ مثال یوز کر سکتے ہیں اس کو ذرا جو ہے نا یہ آسان الفاظ میں اس کو جو ہے نا یہ واضح کرنے کے لیے، سازش اور مداخلت. تو ایک تو انہوں نے اس کی تردید کی کہ یہ سازش وغیرہ کا بالکل کوئی سازش نہیں ہوئی. اور دوسرا انہوں نے یہ تردید کی کہ سیکورٹی ایجنسیز نے ان کو کوئی آپشن نہیں دی. انہوں نے خود جو ہے نا یہ ترلا مت کیا، کیونکہ یہ تمام ادارے جو بھی حکومت ہوگی اس کے یہ تابع ہوتے ہیں، اس کے انڈر ہوتے ہیں. حکومت اگر ان سے کسی چیز پر ایڈوائس مانگے، جو بھی حکومت ہے یہ ایڈوائس اپنی دیتے ہیں. تو عمران خان نیازی جب یہ بری طرح گر گیا، تو اس نے ان سے جو ہے نا یہ مانگا تھا بقول ڈی جی آئی ایس پی آر، اور جو کہ جس پر کہ ہمیں پہلے بھی یقین تھا، یہ مارکیٹ میں یہ پہلے بھی چیز آ چکی ہے. تو انہوں نے مشورہ مانگا تھا بھی میں اس وقت پھنس گیا ہوں، تو آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے یہ 3 راستے انہوں نے بتایا تھے کہ یا استعفیٰ، عدم اعتماد کی سامنا، تو یا پھر آپ جو ہے نا یہ الیکشن، اسمبلیاں توڑ کر الیکشن. تو عمران خان نیازی نے جو ہے نا وہ الیکشن کی آپشن چوز کی تھی. تو جب یہی آپشن اپوزیشن کے ساتھ ڈسکس، اس وقت کی اپوزیشن جو اس وقت کی حکومت ہے، تو اس کے ساتھ ڈسکس ہوئی، تو انہوں نے بولا بالکل نہیں، یا تحریک عدم اعتماد تو یا استعفیٰ. یہ صرف 2 ہی آپشن ہیں عمران خان نیازی کے پاس، یا تو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرے یا استعفیٰ دے دے. تو خیر اس لیے وہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے اس دن جب یہ ووٹنگ ہونی تھی، انہوں نے یہ قیاس وغیرہ کریٹ کیا اور سارا بیس کیا. اور عدالتیں بھی رات کو اس لیے لگی کیونکہ آپ آئین شکنی کر رہے تھے، عدالت کی حکم عدولی نہیں کر رہے تھے، ملک کو جو ہے نا ایک ہیجانی کیفیت میں آپ اس کا شکار کرنا چاہتے تھے. آپ اقتدار پر ناجائز قابض تھے، آپ اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے رات کو عدالتیں لگی. تو یہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ جیسے اوریا مقبول جان، حسن نثار، اس طرح کے لوگ اپنی جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل کرپشن کے ذریعے یہ چیزیں لوگوں کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں لگی، اور یہ عام حالات میں عام آدمی کے لیے لگیں گی کہ نہیں. تو جب یہ ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہوگا، جب تو عدالتیں رات کو بھی لگیں گی. یہ دونوں سینیریو جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس کا فرق جاننے کی کوشش کریں. تو عمران خان نیازی کا وہ تو نیریٹو انہوں نے جو ہے نا اس کو وہ ختم کر دیا، یہ ختم ہو گیا. اب یہ قوم یوتھ مانتی ہے یہ نہیں مانتی، یہ ان کی مرضی ہے.
اور جس تندہی سے یہ اداروں کے خلاف یہ جنگ کر رہے ہیں اس کے اندر یقیناً عمران خان نیازی اس کے اندر ڈائریکٹلی اس کے اندر یا انڈائریکٹلی اس کے اندر انوالو ہے۔ اور ایک اور اچھی خبر یہ چلتے چلتے جو کہ میں نے ویلا کے شروع میں ذکر نہیں کیا، تو بہت اچھی خبر ہے جو کہ ان کی عمران خان کے نیازی کے ان کی سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا فارن فنڈنگ کیس۔ تو ہائی کورٹ نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 1 مہینے کے اندر اندر کیا جائے۔ تو یہ مصیبت جو ہمارے سر پر مسلط کی گئی ہے، یہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یہ مصیبت ہماری ختم ہو جائے گی۔ مطلب کہ پی ٹی آئی پارٹی کے اوپر جو ہے یہ بین لگنے کے بہت قوی امکان ہیں، کیونکہ یہ فارن فنڈنگ ان کا جو ہے نا یہ ان کے اوپر ثابت شدہ ہے۔ تو اب جب کیونکہ یہ کمال ہوشیار قسم کے لوگ ہیں، تو یہ فوٹو شاپ وغیرہ بھی کر کر یہ جلسے وغیرہ اتنے بڑے کرتے ہیں۔ سیاست جو ہے نا یہ گراؤنڈ کا کھیل ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا کھیل نہیں ہوتا۔ تو آپ جتنے مرضی ٹرینڈ بنا لیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ووٹنگ کروا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو جب آپ میدان میں آئیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، دوسرا کتنے پانی میں ہے۔ تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے مداخلت اور کا لفظ استعمال کیا اور سازش کو انہوں نے جو ہے نا کلیئرلی انہوں نے اس کو جو ہے نا یہ واضح کیا کہ اس کے اندر کوئی سازش نہیں۔ تو اگر کوئی سفارتی آداب کو کوئی جانتا ہے، کوئی بندہ جس کو پتہ ہے کہ سفارتی لینگویج کیا ہوتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا یہ مداخلت اور سازش میں جو ہے نا یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جب سازش یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک میں ہونے والی یا کسی بھی دو پارٹیوں کا مابین ہونے والے آپ کوئی بھی واقعات یا کوئی چیز چل رہی ہے، آپ اس کے اندر اپنا کنسرن شو کریں، تو اس کنسرن کو شو کرنے کو مداخلت بولتے ہیں، اس کو سازش نہیں بولتے۔ سازش وہ ہوتی ہے کہ جو آپ شروع سے جس کو آپ آرکیٹیکٹ کریں، آپ پلاننگ کریں، اس کی پلاننگ کر کے پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ وہاں سے بندے ہائر کریں، تو وہ ہوتی ہے سازش۔ تو مداخلت جیسے کہ آئے دن یہ انڈیا اور پاکستان آپس میں یہ بیان بازی کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان پر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ہمارے اندرونی معاملات میں، اور پاکستان جو ہے نا انڈیا کی طرف جو ہے نا یہ کرتا ہے۔ جیسے ابھی انڈیا کے اندر جو ہے نا یہ اقلیتوں کے ساتھ جس طرح ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تمام اقلیتوں کے ساتھ، تو اس کے اوپر پاکستان جب اپنا کنسرن شو کرتا ہے، پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر ہونے والی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی بند کرے، تو یہ مداخلت میں جو ہے نا یہ کنسیڈر ہوتا ہے، یہ سازش نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو مداخلت اور سازش کا ان کو یہ علم ہوگا۔ جیسے انڈیا نے ایک سازش کے تحت، ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اور اس حکومت کی مرضی کے تحت، جو عمران خان نیازی کی حکومت تھی، اس کی مرضی کے مطابق اپنا آرٹیکل 35 کو اس کو اور 370 کو اس کو ریووک کر کے تو کشمیر کو انڈیا کا جو حصہ بنایا، ٹھیک ہے، وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی، تو وہ انڈیا کی وہ سازش تھی، ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری کے خلاف سازش تھی۔ اور اس کے اوپر جب پاکستان نے اپنا کنسرن شو کیا تو انڈیا کا ریاکشن یہ تھا کہ یہ بھارت، کیونکہ وہ کشمیر کو اپنا حصہ سمجھتا تھا شروع سے، تو اس نے یہ اسٹینڈ دیا کہ پاکستان جو ہے نا یہ مداخلت کر رہا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں۔ تو یہ چیزیں، یہ مداخلت اور سازش کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ عمران خان نیازی نے یہ قوم یوتھ کو ذرا تپانے کے لیے، یہ میں اگر مثال دے رہا ہوں، تو جب عمران خان نیازی نے خاور مانیکا کے گھر کے اندر، خاور مانیکا کو یہ ان کی ازواجی زندگی کے اندر جب اپنا لچ تلا کہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں جو ہے نا اس کا بہتر شوہر ثابت ہو سکتا ہے، یہ میرے یہ نکاح میں آئے، تو یہ ان کے ازواجی معاملات میں مداخلت تھی۔ تو جب عمران خان نیازی نے ان کے درمیان جو ہے نا اپنی یعنی کہ اس نے جب پسند کا اظہار کیا کہ میں بشرا بیوی کو پسند کرتا ہوں، تو وہ مداخلت تھی میاں بیوی کے ریلیشن کے درمیان۔ تو جب اس نے وہ طلاق دلوا کر شادی کی، تو وہ طلاق دلانے کا جو اس کا عمل تھا وہ تھا سازش۔ تو یہ عمران خان نیازی نے وہ سازش کی تھی
خاور مونیکا کے گھر میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی زندگی کے اندر جو ہے نا ہماری ہماری مثالیں ہم ہوتی ہیں. اگر ہم انہیں کو جو ہے نا وہ دیکھ لیں، انہیں کے اندر دیکھ لیں، تو ہمیں سازش اور مداخلت کا بڑا واضح جو ہے نا یہ فرق محسوس ہوتا ہے. دو دوست ہیں یا جو بھائی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ دار ہیں، میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ناراضگی شو کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح تعلق نہیں ہے. ایون کہ کسی بھی ایکسٹینٹ تک ان کی ہوتی ہے کہ تیسرا بندہ جو ہے نا وہ آ کر اپنا کنسرن شو کرتا ہے کہ یار آپ کو اس طرح یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے بھائی، آپ آپس میں پیار محبت سے رہو، یہ غلط بات ہے، آپ یہاں پر غلط ہو، یہ یہاں پر غلط ہے. تو یہ ہوتی ہے دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنا. تو مداخلت جو ہے نا یہ اچھے کے زمرے میں بھی آتی ہے، اور زیادہ تر مداخلت جو ہے نا یہ استعمال ہوتی ہے اچھے کے، یہ ریفارمز کے اندر ہوتی ہے. اس کی بیس ہوتی ہے ریفارمز، اس کا موٹیو ہوتا ہے ریفارم کرنا، اس کی موٹیو ہوتا ہے گڈ ول. جبکہ سازش جو ہے نا یہ ان لافل ان لیجیٹیمیٹ انٹرفیئرنس کو جو ہے نا یہ سازش بولتے ہیں. تو یہ دونوں مفروضے جو ہے نا یہ ٹوٹلی جو ہے نا یہ ڈفرینٹ ہے، یہ ایک ڈفرینٹ پولز پر یہ کھڑے ہیں. اور تحریک عدم جو تحریک انصاف ہے یہ کمال ہوشیاری سے، جیسے میں نے کہ پہلے بولا کہ یہ پروپوگنڈا کے یہ بندے یہ ماسٹر ہیں. تو وہ مداخلت اور سازش کو ایک ہی معنی میں جو ہے نا وہ اس کو استعمال کر کے اب یوتھیوں کو یہ چورن یہ دیں گے کہ بھائی یہ مداخلت بھی جو ہے نا یہ سازش کی ایک قسم ہوتی ہے. تو جو تو سمجھدار بندے ہیں وہ میرا یہ ویلاگ دیکھ کر اس چیز کو یہ سمجھ گئے ہوں گے، مداخلت اور سازش میں جو واضح فرق ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے. جو نہیں سمجھے تو وہ ذہنی طور پر ابھی یوتھی ہیں، اور یوتھیوں کے لیے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ریاست اور گورنمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. کیونکہ اس وقت انہوں نے جنگ جو ہے نا وہ ریاست کے ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، جبکہ گورنمنٹ کے خلاف ان کا احتجاج ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے وہ ان کا حق ہے وہ کریں. تو مگر یہ کہ یہ اس وقت یہ جو عمران خان نیازی یہ جو کر رہا ہے کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر یہ میں جس طرح وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ایک مہینے کے اندر اندر گورنمنٹ کو مجبور کر دوں گا کہ وہ نئے الیکشن کروائے، تو یہ سازش ہے. تو اس سازش کے زمرے میں آپ آ رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اسی پر اپنا ویلا ختم کرتا ہوں. تو اگر میری بات کسی کو کوئی متفق ہے تو بہت خوب اس کو میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور اگر کوئی متفق نہیں اس کے اندر مزید وہ کلیئرٹی ڈالنا چاہتا ہے تو وہ ڈیسنسی کے ساتھ ایک اچھے اور تہذیب یافتہ شخص کے طور پر کمنٹ کر سکتا ہے، مجھے ڈی ایم بھی کر سکتا ہے، میرے ویلا کے اوپر جو ہے نا یہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزوں کے درمیان فرق کو جان کر جیو، اسی کے اندر آپ کی بھی بہتری ہے، میری بھی بہتری ہے، پاکستان کی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے. تو بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو واچ کرنے کا.